ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर जनूबी पंजाब में ग्रैंड ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ में 144 मुकदमात, 10 लाख रुपए जुर्माना। लोधरा में 24 घंटे में 29 कानून शिकनों के खिलाफ मुकदमात। कोटाबास में 14 मुकदमात, 50 गाड़ियां बंद, 300 चालान, 4 लाख रुपए जुर्माना। थाना कायदाबाद में 55 FIR। भक्कर, वादी सोन, थाना नौशहरा में दर्जनों मोटरसाइकिल गाड़ियां बंद। यजमान, कायमपुर में भी कार्रवाइयां जारी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्माने। मुल्तान में 3 रोज के दौरान 1125 चालान। गैर नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल करने पर 556 चालान। 1258 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद। मजमूई तौर पर 66,32,600 रुपए जुर्माना। दूसरी जानिब अदालत ने गिरफ्तार मोटरसाइकिल सवारों को जेल भेज दिया। वकला का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर फौरी मुकदमा दर्ज न करने का मुतालबा। सख्ती बढ़ते ही कोटद्दू के शहरियों की दौड़े लगे। पुलिस खिदमत मरकज में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश। लाइन में लगा 28 साल मोहम्मद कासिम दम घुटने से बेहोश। रेस्क्यू ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मुतासरा शहरी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डीजी खान में हेलमेट महंगे दामों फरोख्त मालों की शामत। 3 अफराद गिरफ्तार, 3 दुकानें सील। 4 रोज में 2160 मोटरसाइकिल सवारों के चालान हुए। सखी सरवर चोटी बाला में दिलचस्प वाकया। पुलिस ने 70 साला बुजुर्ग फनकार का मोटरसाइकिल पकड़ लिया। बुजुर्ग ने सरंगी बजाकर मोटरसाइकिल छोड़ने की अपील की। मुनफरिद अंदाज पर शहरी जमा हो गए। बुजुर्ग पुलिस को राम करने में नाकाम रहा। जनूबी पंजाब में हेलमेट ना पहनने पर 2000 रुपए जुर्माना। डीजी खान में शहरियों ने दुकानों का रुख कर लिया। दुकानदार की चांदी 1000 वाला हेलमेट 3000 रुपए का हो गया। पुलिस से ऐलान की बजाय मौके पर हेलमेट फ्राहम करे, शहरियों की अपील। आधी गाड़ियां बंद हैं, बाकी की खुद बंद कर रहे हैं। इंतजामिया को 10 दिसंबर का वक्त देते हैं। मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में हड़ताल करेंगे। प्रोविंशियल व्हीकल एक्ट में हालिया तरमीम के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स मैदान में निकल आए। मुल्तान बहावलपुर बाईपास चौक पर एहतजाज। बंद गाड़ियां फौरी छोड़ने का मुतालबा। चिंची भट्टा रिक्शों पर पाबंदी का मामला। अहमदपुर लम्मा में रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज। रिक्शों से रोजगार वाबस्ता। रिक्शे बंद होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुतबादिल रोजगार दिया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। बहावलपुर में गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डों के खिलाफ कार्रवाई। मुख्तलिफ मुकामात पर 8 छोटे बड़े ट्रांसपोर्ट अड्डे से लाइसेंस न होने पर मालिकान के खिलाफ मुकदमात। मुसाफिरों ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाई को सराहा। सोने की कीमत में 4 इजाफा। 24 घंटे में सोना 4000 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात 4,51,000 और 22 कैरात 4,13,400 रुपए में फरोख्त। 24 कैरात फी ग्राम की कीमत 38,600 रुपए हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी अवाम के साथ मजाक है। सदर मुल्तान चैम्बर जफर इकबाल सदीकी की तनकीद। कहा, पेट्रोल 10 से 15 रुपए फी लीटर सस्ता होना चाहिए था। हुकूमत मजीद रिलीफ फ्राहम करे। सरकारी रेट जो भी हो, हमने मर्जी की कीमत लेनी है। मुल्तान में LPG माफिया बेलगा। मार्केट में LPG 204 की बजाय 350 रुपए किलो। प्लांट से ही गैस 290 रुपए किलो मिल रही है। दुकानदारों का मौक़िफ़। सरगोदा इंतजामिया भट्टा मालिकान के सामने बेबस। 1000 ईंट का रेट 18 से 19,000 रुपए तक जा पहुंचा। छान 14 से 15,000। दोईमीन 10 से 12,000 रुपए में फरोख्त। छत बनाना मुश्किल हो गया है, शहरियों की दुहाई। बिहाड़ी में पुलिस की फायरिंग से वकील के कत्ल का मामला। हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार में वकला की हड़ताल। साइलिन परेशान। वकला का मुलव्विस एहलकारों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान।
تجاوزات ختم کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے۔ ملتان کے ہسپتالوں کو تجاوزات مافیا سے واگزار نہ کرایا جا سکا۔ ہسپتالوں کے اطراف مرکزی دروازوں پر تجاوزات، ٹریفک جام معمول۔ شہریوں نے انتظامیہ پیرا فورس سے نوٹس دینے کی اپیل کر دی۔ ملتان میں میپکو سب ڈویژن منظور آباد کی مبینہ غفلت۔ محلہ غریب آباد میں بجلی کی لٹکتی تاریں وبال جام، تاریں سروں سے ٹکرا رہی ہیں، سانحے کا خدشہ۔ درکنیا میں فیسکو کی نااہلی، محلہ چاہ امیر خان میں تاروں کا جال۔ بہاڑی کے نواح میں ماچھی بار ریلوے اسٹیشن ویران، اسٹیشن پر سہولیات ناک کی کوئی چیز نہیں، بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، صفائی کے بھی ناقص انتظامات، سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر۔ مسافروں نے انتظامات مکمل کرنے کی اپیل کر دی۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ کے پکے ڈھیلے، رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 194 پوائنٹ ریکارڈ۔ ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان کی فضا بھی آلودہ، زہریلی کثافتیں انسانی صحت کو متاثر کرنے لگی، متعدد شہری امراض کا شکار، احتیاط کرنے کی ہدایت۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کا اب ریئل ٹائم ڈیٹا دستیاب ہوگا۔ اسلامیہ یونیورسٹی میں 2 ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم قائم، مانیٹرنگ سسٹم میں 6 فلٹرز اور مانیٹرز نصب۔ ہیڈ شعبہ ایگرو انڈسٹری ڈاکٹر غلام حسن عباسی کی روحی سے گفتگو۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں عالمی کانفرنس برائے ماحولیات، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران نے 3 روزہ کانفرنس کا افتتاح کیا۔ خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ نوابوں کے شہر بہاولپور میں ڈینگی کے بعد 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 3 مریض سامنے آ گئے۔ مختلف ہسپتالوں میں 10 مشتبہ مریض بھی رپورٹ۔ رواں سال ڈینگی مریضوں کی تعداد 168 ہو گئی۔ سرگودا کمشنر جہاں زیب بابان کی زیر صدارت اجلاس، ڈپٹی کمشنر، محکموں کے افسران اور شہری نمائندوں کی شرکت۔ سٹی بیوٹیفکیشن اور ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، معیار پر سمجھوتہ نہ کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کی زیر صدارت ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی کا اجلاس۔ زمینوں سے متعلق 39 پرانے اور پیچیدہ کیسز حل، اصل مالکان کو زمینوں کا قبضہ واپس مل گیا۔ لودھرا میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس، انسداد پولیو مہم کی تیاریوں کا جائزہ۔ 4 روزہ مہم 15 تا 18 دسمبر تک جاری رہے گی۔ 3,85,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ صرف ترقی ہی نہیں، تنزلی بھی سروس کا حصہ ہے۔ پنجاب حکومت نے 2 افسران کو OST بنا دیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر اور DC صاحبال شاہد محمود کو OST بنا دیا گیا۔ کبیر بالا کے شہریوں کی سنی گئی، سیوریج مسائل سے اب ملے گی نجات۔ سیوریج منصوبے کے لیے 8.25 ارب روپے منظور، خفی رقم سیوریج اور سیلابی پانی کے نکاسی پروگرام پر خرچ ہوگی۔ فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 49ویں اجلاس میں دی گئی۔ کوٹ مٹھن کے شہریوں کا درینہ مطالبہ پورا، انڈس ہائی وے کو ڈبل کرنے کے لیے کام جاری۔ تونسا شریف سے کشمور تک روڈ ڈبل کیا جائے گا۔ ادھر پورے والا میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا کام شروع نہ ہو سکا۔ عیسیٰ خیل، شجاع آباد میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ میاں والی میں فرانزک لیب کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار۔ 4 روز کام جاری رہنے کے بعد ہفتہ بند رہتا ہے۔ منصوبہ جون 2024 میں مکمل ہونا تھا۔ حکومت پنجاب کی طرف سے فنڈز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز بزنس کمیونٹی کی ملتان چیمبر آف کامرس آمد، سرمایہ کاری کے حوالے سے رکاوٹیں ختم کرنے کی اپیل۔ بزنس کمیونٹی کا کہنا تھا، پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ٹیکس کے حوالے سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔
سردی میں کم آمدن والے افراد کے لیے اہم اقدام۔ خانے بال کے علاقہ عبدالحکیم میں گرم کپڑے تقسیم، مخیر حضرات کے تعاون سے کپڑے دیے گئے۔ سماجی رہنما منیر حسین قاسمی کی نادر افراد کا سہارا بننے کی اپیل۔ پھول محبت کی علامت، پھول کسے اچھے نہیں لگتے۔ پی ایچ اے ملتان کے زیر اہتمام رواں ماہ گل داؤدی کی نمائش، قلعہ کوہنا قاسم باغ میں نمائش کے حوالے سے تیاریاں، شہریوں کو ہزاروں کی تعداد میں پھول دیکھنے کو ملیں گے۔ سرگودا میں صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ مہم کا آغاز، خواتین پر ڈیجیٹل تشدد کے خلاف سیمینار اور آگاہی واک، آن لائن ہراسانی، سائبر بولنگ اور بغیر رضامندی تصاویر شیئرنگ پر گفتگو، ایف آئی اے کے کردار بارے آگاہ کیا گیا۔ طلباء میں تخلیقی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا ویژن، گرلز ہائی اسکول لودھرا میں سائنسی ماڈلز کے مقابلے، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، 40 سے زائد ماڈلز پیش، انعامات بھی دیے جائیں گے۔ انٹرنیٹ نے کتاب کی اہمیت کم کر دی، کسی دور میں کتاب ہی معلومات کا ذریعہ تھی۔ کتب بینی کی روایت زندہ رکھنے کے لیے اہم اقدام، گورنمنٹ گرلز گریجویٹ کالج خانپور میں ایک روزہ کتاب میلہ، تاجر وکلاء طلباء کی بھرپور شرکت۔ پی سی بی کے زیر اہتمام رحیم خان میں انٹر کلب چیمپئن شپ، سٹی کرکٹ کلب اور جنا کلب کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ، بلے بازوں اور گیند بازوں کی بہترین کارکردگی سے شائقین خوب محسوس۔ ہیج یونیورسٹی بستی ملوک میں 3 روزہ سپورٹس فیسٹیول، ڈائریکٹر کیمپس ڈاکٹر غلام علی نے فیتا کاٹ کر افتتاح کیا۔ 20 سے زائد کالجز کی شرکت، طلباء کی خصوصی دلچسپی، فیسٹیول 4 دسمبر تک جاری رہے گا۔ ملتان میں ایڈز کے عالمی دن پر آگاہی واک، ڈپٹی کمشنر وسیم سندھو اور سی ای او ہیڈ ڈاکٹر صوبان ضیاء کی خصوصی شرکت، شرکاء نے ایڈز سے آگاہی بارے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ لازوال دھنوں کے خالق نثار بزمی کا یوم پیدائش، نثار بزمی نے 1 دسمبر 1925 کو ممبئی کے قریب خاندش کے قصبے میں آنکھ کھولی، کئی فلموں کی موسیقی ترتیب دی، نور جہاں اور مہدی حسن کے ساتھ بھی کام کیا۔ سدا بہار گیتوں کے خالق شاعر ریاض الرحمان ساغر کی آج سالگرہ، ریاض الرحمان نے پاکستانی فلموں، ریڈیو اور ٹی وی کے لیے 2000 سے زائد نغمے تخلیق کی۔ اور ہیپی برتھ ڈے میشا، اداکارہ، ماڈل اور گلوکارہ میشا شفیع نے زندگی کی 44 بہاریں دیکھ لیں، ماڈلنگ سے گلوکاری کی دنیا میں قدم رکھا، عارف لوہار کے ساتھ جگنی کا کر خوب شہرت کمائی۔